تو دجال سے بھی زیادہ جو چیز تمہارے لیے خوفناک ہے میں اس کے بارے میں نہیں بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ آج ہم قصص الحدیث میں سے اسٹوری نمبر 9 جو ہے انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث اور اس واقعے سے ہمیں عبرت لینے والا بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے سنیں اور یہاں سے نکالیں۔ اور یہ بڑی عبرت انگیز حدیث ہے۔ تابعی ہیں جن کا نام حضرت اصحمی رحمہ اللہ ہے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہو۔ کہنے لگے مجھے صحابہ کی زیارت کا بڑا شوق تھا، حدیث سننے کا بڑا شوق تھا، خاص طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کا شوق تھا۔ پوچھتے پوچھتے میں ایک گھر پہ پہنچا کہ جس کے باہر بھی لوگ جمع تھے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا جگہ بناتے بناتے میں بالکل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آ گیا۔ تو وہ حدیث بیان کر کے فارغ ہوئے، پھر انہوں نے ایک اور حدیث سنائی۔ پھر جب اس کو بیان کر کے بھی فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ حضرت میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور بڑی طلب لے کے آیا ہوں، آپ کوئی ایسی حدیث سنائیں، ایسا واقعہ سنائیں کہ اس واقعے کو سن کر مجھے عبرت ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث سنانا شروع کی اور آنسو نکلنا شروع ہوئے اور پھر غشی طاری ہوئی بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آیا تھوڑی دیر بعد ان کی آنکھوں میں پانی ڈالا، اور جب ان کو ہوش آیا تو دوبارہ ان فرمانے لگے میں ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھر میں مجھے سنائی، اور اس میں بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں۔ اس وقت میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تیسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر حدیث بیان کرنے لگے تو دوبارہ ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو دوبارہ تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو تیسری دفعہ جب حدیث بیان کرنے لگے تو غشی کھائی اور سر کے بل گرے، اور اب آپ کے ماتھے پہ جو ہے ماتھا جو ہے زمین پہ لگا۔ پھر آپ کو دوبارہ جب ہوش آیا تو آپ نے جو ہے حدیث سنانا شروع کری، روتے روتے فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جمع کرے گا اور آدم کی ساری اولاد جو ہے گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھی ہوگی، اور بعض روایت میں آتا ہے ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے۔ پھر 3 لوگوں کو قیامت کے دن سب سے پہلے لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے۔ الگ الگ احادیث میں آتا ہے اس وقت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا نفسی یا نفسی، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ ہر نبی یہ کہہ رہا ہوگا اللہ تو مجھے بخش دے۔ تو اس وقت جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 لوگوں کو سب سے پہلے لایا جائے گا۔ سب سے پہلے قاری قرآن کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پھر اللہ جو ہے سب سے پہلے حدیث شریف میں آتا ہے قاری قرآن کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے کہ جو کتاب میرے نبی پر اتری، کیا تجھے میں نے وہ کتاب نہیں سکھائی؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے سیکھی اور میں اس کو دن رات پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے فرشتے بھی کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے کہ لوگ میری تعریف کریں اس لیے تو وہ قرآن پڑھتا تھا۔ پھر حدیث میں آتا ہے دوسرے شخص کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا جو مالدار ہوگا، دنیا میں جو ہے بڑھ چڑھ کے لوگوں کی، غریبوں کی مدد کرتا ہوگا۔ اس سے اللہ کہیں گے کہ میں نے تجھے مال و دولت دیا، تو نے جو ہے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں لوگوں کی مدد کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ تو دکھلاوے کے لیے جو ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، تو اس وجہ سے تو لوگوں کی مدد کرتا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے لوگوں کی مدد نہیں کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے تیسرا شخص اس کو پیش کیا جائے گا جو شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شہید سے کہیں گے کہ میں نے تجھے جان دی، تو نے اس جان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے اپنی جان کو تیرے راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو چاہتا تھا کہ لوگ کہیں گے یہ بڑا بہادر ہے،
بڑی بہادری سے لڑا، بڑی بہادری سے اس کی موت آئی، تو نے دکھلاوے کے لیے جو ہے تو شہید ہوا، فرشتے بھی کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ روایت سنانے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ران پر ہاتھ مارا، اس طرح ہاتھ مار کے فرمایا کہ یہ تینوں لوگ جو ہے سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، قاری، سخی اور جو ہے مجاہد، یعنی عبادت گزاری میں جو بڑے معاملے والا، وہ سب سے پہلے کس لیے جائے گا؟ ریاکاری کی وجہ سے۔ اللہ ان سے کہے گا بھائی تم نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے جو عمل کیا، تم اس کا صلہ لوگوں سے لو۔ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ بہت بار یہ واقعہ سناتے تھے۔ ایک شخص جو ہے وہ کثرت سے جو ہے نا عمرہ کرتا تھا، تو جب اس کے بعد مہمان آتے وہ کہتا ہے فلاں جو میں نے 7واں جو عمرہ کیا تھا یا 7واں حج کیا تھا، اس حج سے جو میں کھجوریں لایا ہوں نا، وہ کھجوریں ان صاحب کو دو۔ فرماتے تھے ایک بول پر وہ اپنے سارے حج کو ضائع کر دیتا تھا۔ اس لیے ہمارے بڑوں کے بارے میں آتا ہے، اللہ والوں کے بارے میں، کہ جب روزہ رکھتے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ خشک ہو جاتا ہے، زبان خشک ہو جاتی ہے آخری چند گھنٹوں میں، تو وہ جب باہر کوئی ملنے آتا تو اپنے ہونٹوں پر گھی لگا کے تر کر کے آتے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو کوشش کریں بھائی، اس حدیث سے جو ہمیں بہت بڑی عبرت ملتی ہے کہ جو بھی عمل ہم کریں خالصتاً اللہ کے لیے کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 7 لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں وہ بھی ہوگا کہ جو چھپ کے صدقہ کرے، کہ ایسے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ کتنا دیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ عمل کریں، اللہ کے لیے کریں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بعد تشریف لائے اور وہ دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دجال سے بھی زیادہ خوفناک چیز نہیں بتاؤں؟ یعنی آپ کو پتہ تھا کہ دجال آنے میں دیر ہے، تو دجال سے بھی زیادہ جو چیز تمہارے لیے خوفناک ہے میں اس کے بارے میں نہیں بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے شرک خفی۔ اور پھر پوچھا کہ شرک خفی کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا دکھلاوے کے لیے عمل کرنا، یہ گویا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ شرک خفی یعنی دکھلاوے والے عمل سے بچنے کی کریں، ورنہ آپ کی تہجد بھی گئی، نماز بھی گیا، صدقہ بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی۔ تو میرے عزیزوں، جو میں نے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بیان کی کہ ایک آدمی جو شہید بھی ہوگا، مجاہد بھی ہوگا، اگر دکھلاوے کے لیے ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے برخلاف کچھ ایسی حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ ایک آدمی کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا مگر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کیسے؟ تنبیہ الغافلین میں ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث، ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، مگر اس کے لیے بھی جہنم کا اعلان ہوگا۔ جب وہ حیرانی اور پریشانی میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تیری ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے جس کا نہ تجھے پتہ ہے نہ فرشتوں کو پتہ ہے۔ وہ حیران ہوگا کہ وہ کون سی نیکی ہے۔ اللہ کہیں گے کہ تیری وہ نیک عمل کا خیال کہ جسے تو نے عملی جامہ نہیں پہنایا، لیکن تو نے سوچا اگر یہ ہوتا تو میں یہ نیکی ضرور کرتا، آج میں اس نیکی کو 700 گنا زیادہ کرتا ہوں، جا میں نے تجھے جنت دی صرف اس نیک عمل پر۔ تو بھائی اس سے پتہ چلا اللہ کی ذات عالی ایسی ہے، بعض اوقات بڑی بڑی نیکیاں کرنے والا جو ہے پتہ نہیں وہ جہنم میں چلا جائے، اور بعض اوقات بڑی بڑی نیکیاں کر کے آئے گا لیکن چھوٹی سی نیکی اس کو جنت میں لے کے چلی جائے گی۔ اس لیے صحابہ نہ ڈرتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ہماری موت کفر پہ نہ ہو، ایمان پہ ہو، ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں جمع کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ تو بھائی اس واقعے سے اگر کسی کو فائدہ ہو اور ہم چاہیں کہ قیامت کے دن یہ واقعہ بھی ہماری نیکی میں شامل ہو، کوشش کریں صدقہ جاریہ کے نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔